بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا کتنا احترام کرتی ہے، یعنی مولا کائنات گھر آتے ہیں اور کچھ تقاضا کرتے ہیں کہ کسی کے لیے، تو بیوی فرماتی ہیں کہ چند دن سے گھر میں فاقہ ہے، لیکن میں نے آپ کے احترام میں نے آپ سے یہ اظہار نہیں کیا ہے احترام ہے۔ کبھی نام سے پکارنے کے بجائے ہمیشہ کنیت سے پکارتی ہیں، ابو الحسن، یا جو ہے وہ ابن عم، میرے چچا کے بیٹے، یعنی میرے جو ہے وہ والد کے کزن، یعنی یہ ساری چیزیں احترام میں۔ آج میاں بیوی ایک دوسرے کو کس احترام سے پکارتے ہیں؟ کیا نام سے پکارتے ہیں یا احترام کرتے ہیں؟ پہلے زمانے میں لوگ بڑے احترام سے نام لیتے تھے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو بڑے گھر والے ہیں وہ سنیے، اور اس طرح کے الفاظ کا یا فلانے کے ابا طریقے سے احترام سے گفتگو کرتے۔ آج معاشرہ ماڈرن ہو گیا ہے، آج تو پکارنا تو دور کی بات، بہرحال آج تو پبلک بات ہی نہیں کرتی ہے ایک دوسرے سے، آج تو سب سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے سے میاں بیوی بھی رابطہ کرتے ہیں، یہ لے آنا، وہ لے آنا، یہ کر لینا، جانے محترم خوب یہ احترام بہت ضروری ہے، تبھی کرامت پھر آپ کے وجود سے نکلے گی۔ آپ کو معاشرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس سیرت پہ انسان چلے، پہلے انسان اگر اپنی سیرت کو بہتر کر لے تو خود بخود سوسائٹی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ وہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ اس کرامت کے اور اگر جلوے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ انفاق کرنا ہے، یعنی خدا کی راہ میں دینا، خود یہ خود انسان کے اوپر جو ہے وہ خدا کی طرف سے لطف ہوتا ہے، یعنی خدا اس صفت کو انسان کے وجود میں ڈالتا ہے۔ نیا شادی شدہ جوڑا مسجد نبوی میں رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور تقاضا کرتا ہے، حضرت سلمان فارسی سب کی خدمت میں جاتے ہیں مگر کچھ ملتا نہیں، اور پھر بیوی کے گھر جب جاتے ہیں تقاضا کرتے ہیں تو بیوی یہی کہتی ہے کہ چند دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن کیونکہ تم دروازے پر آئے ہو تو میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتی، اپنا لباس دیتی ہیں کہ جاؤ اس کو دکان میں جو ہے وہ گروی رکھ کر کچھ جو اور کچھ کھجوریں لے کر آؤ، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں، کچھ جو ملتی کھجوریں اور لاتے ہیں، اور پہلے کہتے ہیں کہ آپ اس میں سے کچھ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں، تو بیوی فرماتی ہے نہیں، میں نے اس کام کو خالص خدا کے لیے انجام دیا۔ یا وہ واقعات کہ جو 3 دن تک سائل جو ہے وہ آ رہا ہے، مسکین اسیر آ رہا ہے، اور گھر میں سب روزے سے ہیں، اور ایک ایک فرد اپنی ایک ایک روٹی کو جب والد نے دیا، بیوی نے دیا، تو بچوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے ہٹیں، اور ہر روز جو ہے وہ آسان نہیں ہے، یعنی یہ روٹیاں عام روٹیاں نہیں تھیں جانے محترم، عام روٹیاں ہوتی تو قرآن کی آیتیں نہ اترتی، یہ وہ روٹیاں ہیں جس سے کائنات رزق کھا رہی ہے، یہ انہوں نے دیا ہے تو آج دنیا کھا رہی ہے، ظالم محترم۔ یہ بیوی کے گھر کی وہ ہاتھ کی چکی سے نکلی ہوئی پیسی ہوئی اس محنت اور مشقت ہے یہ، شاید کائنات اگر ان ہستیوں کو سمجھ جاتی تو آج نہ کبھی اختلاف ہوتے، نہ آج مشکلات ہوتے۔ آج دنیا میں ہونے والے واقعات کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان اپنی اصل محور سے جدا ہو گیا ہے۔ آج فلسطین میں ہونے والے ظلم، آج غزہ میں آپ دیکھیں کہ بلڈنگوں کے نیچے سے نکلتے ہوئے معصوم بچوں کی لاشیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا اصل ولایت سے دور ہو گئی ہے، اور آج بھی یہ تبھی امن قائم ہوگا جب وہ یوسف زہرا آئے، وہ فرزند کہ جس کا جو ہے وہ انتظار پوری کائنات کر رہی ہے، وہی عدل اور انسانیت کو برپا کر سکتا ہے، انسان کے بس میں وہ طاقت نہیں، لیکن بہرحال ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ جانے محترم کو بہرحال یہ صفت جو ہے وہ انسان کے اندر بردباری پیدا کرتی ہے، احترام کرتی ہے، آبرو مندی پیدا کرتی ہے، بہرحال انسان
اپنے پریکٹیکل لائف میں دیکھے کہ کیا یہ احترام، یہ صفت اس کے وجود میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اور اگر یہ احساسات جو کہ آج کی دنیا کے اندر آہستہ آہستہ مردہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بہرحال وہ برابر میں اس کو ہمسایا آیا، کہا کہ وہ بلی کا بچہ جو ہے وہ درمیان میں نالے میں گر گیا ہے. تو جلدی جلدی انہوں نے لوگوں بلایا، کسی کو بلایا تاکہ اس میں سے اس کو نکالا جائے. تو کہا کہ بابا کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو ہم نے کہا کہ بہرحال آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، ایک بلی کے بچے کے لیے آپ اتنا جذباتی ہو رہے ہیں. تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ احساسات اور یہ لطافت انسان کے وجود میں ضروری ہے. انسان بہرحال کہا کہ اتنے بچے جو ہے بلی کے روز حادثے میں مر جاتے ہیں، کہا اس سے فرق نہیں پڑتا، انسان کے احساسات ضروری ہیں. آج ہزاروں کی تعداد میں فلسطین میں بچے مر رہے ہیں. کتنا احساس ہمارے دل میں ہے، کس درد کی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے. حد اقل ہم جو کام کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہم ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کریں جن کمپنیوں کے خون جو ہے وہ ان بچوں کے خون سے آلودہ ہے. کم از کم انسان وہ تو کر سکتا ہے کہ کم از کم یہ چند چیزیں انسان نہ کھائے، نہ استعمال کرے زندگی میں. اور یہ تو کم سے کم کوشش ہے کہ کم از کم انسان اتنا تو احساس رکھتا ہو. خود نہیں کر سکتا، کچھ اور نہیں کر سکتا، یہ درد ضروری ہے. ذرا بچہ کسی کا مریض ہو جائے، کسی کا بیمار ہو جائے تو آپ کتنے تڑپتے ہیں. بندہ ہاسپٹل بچے کو لے کے جائے، کتنا باپ ہاسپٹل لے کے جائے تو ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے ساری رات کہ بچہ کس حالت میں آئے گا. لیکن وہ بچے کہ بعض جن کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، یا باپ بچ گیا تو بچے نہیں ہیں، اور بچے بچ گئے تو باپ نہیں ہے. اب یہ درد ضروری ہے جانے محترم، اس کو محسوس کریں، دیکھیں کہ کیا میری کیفیت ہے کہ نہیں ہے. یا بہرحال میں بھی وقتی طور پر تھوڑا سا غم میں تھوڑا سا غم زدہ ہوتا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہی وہ انسانیت یہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ انسانیت بیدار ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر. آج انسانیت جو ہے وہ بیدار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فطرت انسان میں یہ کرامت پوشیدہ ہے. اسے بیدار کرنے والا نہیں آیا ابھی تک. جب وہ آئے گا، جب وہ عدالت کی بات کرے گا، انسانیت کی بات کرے گا، خود بخود پوری دنیا اس مسیح کے پیچھے پلٹ آئے گی.